بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم المصطفیٰ صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات سب سے پہلے خدا بند متعال سے دعا ہے خدا بند متعال ہم سب کو اس عبادت میں آنا قبول فرمائے جس مرحومہ کے لیے مرحومہ طاہرہ بیگم بنت الطاف حسین کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے خدا بند متعال ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جوار سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرمائے خدا ہم تمام حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے مرحوم مخصوصہ طاہرہ بیگم بنت الطاف حسین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ مجید کی جو تلاوت کی ہے خداوند متعال مرحومہ کے روح کو عصام فرمائے برادر جعفر شمسی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں بانی مجلس انتصار مہدی شیرازی صاحب کے اور تمام حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں خداوند متعال تمام کی مغفرت فرمائے خداوند متعال ہم سب کو راہ حسین ابن علی علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس مجلس عزا میں جس موضوع کو موضوع سخن قرار دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جہالت کی موت مر گیا کیونکہ یہ مہینہ مخصوص ہے ائمہ اطہار سے اس مہینے میں بہت سی عظیم شخصیات جو خانوادہ رسول اکرم میں آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس باغ کو نورانی کیا ان سب میں جو مہم ترین ہم پر جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ عظیم ہستی امام زمان علیہ السلام کی امام زمان علیہ السلام کیونکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں اور رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تم میں سے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جہالت کی موت مر گیا تو یہ ہفتہ کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت کو گزرے ہوئے کچھ دن گزرے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے زمانے کی امام کی معرفت کو حاصل کریں سب سے پہلی بات کہ امامت ہے کیا اور امامت اتنی اہم کیوں ہے کہ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ میں ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا یعنی اتنی مہم ہے یہ چیز کہ خداوند متعال حالانکہ رسول موجود ہیں لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ رسول خدا نے دین پہنچا دیا ہم تک لیکن ہر شخص نے اپنے امام سے وہ دین حاصل کیا جس کی وجہ سے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے طرز عمل پر چلے ہو خداوند متعال قیامت کے دن تمہیں اس کے ساتھ اٹھائے گا اتنی مہم اور اہم چیز ہے
شیعہ عقائد میں کہ اس امامت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی شہادت جس شخصیت کو دینی پڑی وہ حضرت فاطمہ زہرا کی۔ اگر امامت اتنی اہم نہ ہوتی تو کبھی رسول کی بیٹی شہید نہ ہوتی اس راہ میں۔ امامت اتنی مہم ہے کہ ہمارے یاسر کو امامت کے دفاع میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت میثم تمار کو اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ راہ حق پر اپنے امام کا دفاع کر رہے تھے۔ اسی طرح سید الشہداء جب حفاظت دین خدا کے لیے نکلے تو امام علیہ السلام کے ساتھ تعداد بہت کم تھی، حالانکہ چاہنے والے تو بہت زیادہ تھے، لیکن امام کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد بالکل کم تھی۔ تو اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کو جاننے والے تو بہت تھے اس دور میں بھی، لیکن پہچاننے والے بہت کم تھے۔ اس لیے حدیث پیغمبر اکرم کو اگر دیکھا جائے تو اس نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں کہ امام کو صرف جاننا ضروری نہیں بلکہ امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی پہچان کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان تمام کاموں کو چھوڑنا ہوگا جس سے امام نے منع فرمایا۔ امام نے ہر اس چیز سے منع فرمایا کہ جو دین رسول خدا میں حرام ہے، اور اس چیز کو حکم دیا جس کو شریعت پیغمبر اکرم نے حلال قرار دیا۔ سرور گرامی اسلام علیہ السلام کے 12ویں نائب ہمارے زمانے کے امام ہیں، تو آیا ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ایسے تو نہیں کہ کوفیوں کی طرح امام کو بلا رہے ہیں مگر امام کے لیے آمادہ نہیں ہیں؟ سید الشہداء کے پاس جب کربلا میں 10 محرم کو ایک شخص آیا روتا ہوا لشکر یزید سے، اور امام سے آ کر معافی مانگی، معذرت کی، تو امام نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو وہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس پہ حق و باطل کا معرکہ ہوگا اور امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم اب کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ کے ساتھ ہوں۔ امام نے کہا اگر میرے ساتھ ہو تو کیا میرے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن دشمن کے ساتھ نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے بیوی بچے وطن میں موجود ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تو کیونکہ امام ہے اس کو امت کا درد ہے، امام نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے جہنم میں جائیں، تو امام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے تاکہ تمہارے کانوں تک آواز نہ آئے، کیونکہ اگر کسی کے کانوں تک مظلوم کی آواز آ گئی اور وہ اس کی حمایت میں نہ اٹھا، اس کی مدد نہ کی تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو آج یہی حال ہمارے معاشرے کا بھی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آج ہم زمانے کے امام کو تو بلا رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری اولاد ہے میں تو قربانی نہیں دے سکتا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے میں مال قربان نہیں کر سکتا، کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں امام کے ساتھ تو ہوں مگر امام کے ساتھ شامل ہو کر جنگ نہیں لڑ سکتا کیونکہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ تو عصمت دین پیغمبر یہ ہے، معرفت امام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مال جان کو آمادہ کرو کہ امام جب ظہور فرمائے تو امام کے ساتھ مل کر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرو۔ اتنا مہم منصب امامت کا جو خداوند متعال نے دیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص امام ہے یا اس کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے رسول خدا کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے امام ہیں، تو امیر المؤمنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ میں یہ امامت آئی، امام کے بعد سید الشہداء میں یہ امامت آئی۔ اب سید الشہداء کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ امام کے بعد امام کا بھائی امام ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام سے رخ موڑا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت اولاد تھی،
امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کیوں امام بنے؟ تو کیا یہ منصب انسان کے ہاتھ میں ہے یا خداوند متعال نے عطا کیا ہے؟ تو ایک شخص امام زمان علیہ السلام کی غیبت خود صغرا کے دور میں امام کے پاس آیا اور اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ امام کو منتخب کر سکے یا یہ منصب دینا صرف خدا کا کام ہے؟ تو امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ انسان کسی کے ظاہر اور باطن کو مکمل طور پر نہیں جانتا، اس لیے وہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ کس کو اپنا امام قرار دے۔ تو یہ حق صرف اور صرف خداوند متعال نے اپنے پاس رکھا ہے کہ معاشرے میں کس کو امام بنا کر بھیجنا ہے، کیونکہ خداوند متعال ہر انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اور منصب امامت اتنا مہم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال سے یہ سوال کیا کہ اے خداوند متعال کیا یہ منصب امامت میری نسل میں جائے گا، تو خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ یعنی آج اگر ہم زمانے کے امام کے دور میں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ پہچان کرنی ہوگی کہ کوئی ایسا شخص امام نہیں ہو سکتا جو خود ظالم ہو۔ یعنی امام جب بھی آئیں گے تو مظلومین کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہیں یا ہم امام کے ساتھ ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں ملاحظہ فرمائیں کہ کیا ہم مظلومین کے ساتھ ہیں، کیونکہ امام تو وہی ہوتا ہے جو مظلومین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ آج اگر جہان عالم کو دیکھا جائے تو دنیا کے ہر کونے پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین میں چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم جہان پر نظر دوڑائیں تو صرف مہدی برحق کے ماننے والے اور چاہنے والے ہی ان کے ساتھ کھڑے۔ مہدی برحق کے ماننے والوں نے یہ ثابت کیا کہ صرف ہم زبان سے یا مہدی کہنے والے نہیں بلکہ ہم عمل سے امام مہدی برحق کے اس عمل کے ساتھ ہیں کہ ہم کیونکہ امام کا منصور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو آج امام کے چاہنے والے بھی مظلومین کے ساتھ کھڑے۔ تو کیا امام صرف اس جہان کا علم رکھتا ہے یا خداوند متعال نے اسے کچھ اور چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا؟ تو ایک شخص نقل کرتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام موجود نہ تھے، تو اچانک ہوا سے پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا بچہ 4 سال کا وہاں موجود تھا۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کیا خداوند متعال نے انسان کو بنا کر صرف ائمہ کو خدا نے خلق کیا اور باقی دنیا کو ائمہ نے خلق کیا؟ اس سوال کو لے کر میں امام کی بارگاہ میں گیا، امام موجود نہ تھے۔ اس بچے نے مجھے کہا کہ اے مومن، جس سوال کو تو لے کر آیا ہے ہم خدا کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی جو خدا چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں۔ آج زمانے میں غلو اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ خداوند متعال کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو امام زمان علیہ السلام نے اپنی غیبت صغرا کے دور میں اس مسئلے کو حل کیا کہ خداوند متعال نے جو اختیارات ہمیں دیے ہیں وہ خدا کے عطا کردہ ہیں۔ خدا جیسے چاہتا ہے، خدا نے اہل بیت کو اتنا بلند مقام عطا کیا، مستجابت کے اس درجے پر فائز ہیں ائمہ کہ اگر خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو خدا وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو زمانے غائبت میں ہمیں اپنے عقائد کا دفاع کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ انسان زمانے غائبت میں توسل اہل بیت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر توسل اہل بیت کو چھوڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے اہل بیت اور قرآن کو بھیجا۔ رسول گرامی اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اطرت یعنی اہل بیت۔ تو آج اس دور میں جب لوگوں کے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے جب اپنے طلاب کو یہ کہا کہ ہمارے بیان کردہ علم کو لکھو
تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ موجود ہیں تو ہم کیوں لکھیں؟ تو امام نے کہا کہ امام کی موجودگی میں تو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ امام سے سوال کرتے ہیں، لیکن جب زمانہ غیبت ہوگا، لوگوں کے درمیان، ہمارے مومنین کے درمیان جب کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہ اسی کتابت کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کریں گے۔ تو ائمہ نے اپنے دور میں ہر مشکل کو حل کیا، یعنی ائمہ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس طرح زندگی گزارو جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں، یعنی اہل بیت نے ہمارے زندگی کے ہر عمل میں ہماری رہنمائی کی۔ سید الشہداء جب شہادت کے لیے جا رہے تھے تو امام نے یہ فرمایا کہ میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو کیا آج ہم زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں؟ کیا آج جو لوگ مکتب تشیع کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو اہل بیت کے مکتب میں نہ تھیں آج مکتب اہل بیت میں پیش کی جا رہی ہیں، وہ چیزیں جو دربار یزید میں ہوا کرتی تھی آج منبر حسین ابن علی پہ آ گئی، تو کیا ہم قیامت کے دن جواب دہ نہ ہوں گے؟ ہر وہ شخص جو زمانہ غیبت امام زمان میں رہ رہا ہے، جب امام زمان آئیں گے تو سب سے پہلے سوال اس سے یہی ہوگا کہ وہ چیزیں جن کے دفاع کے لیے ہم نے اپنی جان دے دی، ہم نے حضرت زینب کی چادر دے دی، سید الشہداء نے پیاسے 3 دن اپنا گلا کٹوا دیا، کیا اتنا بے وقت ہو گیا دین کہ اس سید الشہداء کے منبر پر ڈھول کو لایا جا رہا ہے؟ اس سید الشہداء کے منبر پر جس دین کے دفاع کے لیے سید الشہداء نے اپنا سر قربان کر دیا لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی، اس منبر حسین ابن علی کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کا تحفظ کرنے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی اور امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیعلم الذین ظلموا ایہ منکم۔